الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المرحومین وصحابہ اجمعین محمد الرسول اللہ۔ خیر یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ پیارے بھائیوں اور میری سننے والی بہنوں اور پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، آج ہم پڑھیں گے کہ وہ بچہ، وہ لڑکا جسے بچپن میں ہی نبوت کی خوشخبری سنا دی گئی، وہ معصوم اور پیارا بچہ جسے بچپن میں ہی جس کے متعلق بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کا رسول ہوگا۔ مکہ کے رہنے والے ایک بہت بڑے سردار اور بیت اللہ کی خدمت کرنے والے بیت اللہ کے خادم الحرم جناب حضرت ابو طالب بن عبد المطلب جب ملک شام کی طرف تجارتی قافلے لے کر نکلے، اور جب قافلے کے نکلنے کا روانہ ہونے کا وقت پہنچا تو ابو طالب بن عبد المطلب کے چھوٹے سے بھتیجے، ان کے بھائی عبداللہ کے بیٹے، یہ چھوٹا سا بھتیجا اپنے چچا ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، یا امی الا من تکلنی لا اب لی ولا ام لی، پیارے چچا جان، میں نے آپ کے ساتھ ملک شام تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا ہے، مجھے آپ نے یہاں اکیلے چھوڑ کر کے نہیں جانا کہ میری دیکھ بھال کے لیے نہ میرے والد ہیں اور نہ میری ماں ہیں۔ چچا کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے بھتیجے کو اکیلا ہی چھوڑ کر کے چلا جائے، مگر اس ننھے منھے بھتیجے نے اپنے چچا ابو طالب بن عبد المطلب سے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے، نکلنا ہے۔ مکہ سے ملک شام کی طرف نکلنا اور جانا دور کا اور لمبا فاصلہ تھا، اور ایک معصوم بچے کے لیے اتنی دور تجارتی قافلے کے ساتھ جانا اس بچے کے لیے نہایت ہی مشکل اور ناممکن تھا۔ لیکن جب اس چچا نے اپنے معصوم اور یتیم بھتیجے کی زبانی یہ سنا تو یہ مجبوراً چچا کا دل اس بات کو برداشت نہ کیا، اور ابو طالب نے اپنے پیارے اور ننھے منھے بھتیجے سے کہا، واللہ لاخرجن بہ معی، میں تجھے ضرور اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا، ولا یفارقنی ولا افارقہ ابدا، فرمایا کہ میرا بھتیجا مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ میں اسے کبھی جدا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ابو طالب بن عبد المطلب نے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا۔ لمبا اور دور کا سفر کرنے کے بعد جب ملک شام کے مقام بصرہ پر پہنچے اور کافرے نے وہاں جا کر پڑاؤ ڈالا، اس تجارتی قافلے کی یہ عادت اور روٹین تھی کہ یہاں ایک گرجا گھر کے قریب جا کر یہ قافلہ پڑاؤ ڈالتا، جس گرجے کے اندر ایک پادری رہا کرتا تھا۔ اس گرجے میں عیسائیوں کا ایک عالم دین اور عبادت گزار بندہ، اس پادری کا نام تھا بحیرہ راہب، اور اس گرجے کا پادری مکہ والوں کے اس تجارتی قافلے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ انی قد صنعت لکم طعاما یا معشر قریش، اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا ہے، فانا احب ان تحضروا کلکم، میری یہ خواہش ہے کہ تم سب میری دعوت میں شرکت کرو،
صغیرکم و کبیرکم عبدکم و حرکم، قافلے میں کوئی معصوم بچہ ہے تو وہ بھی میری دعوت میں شرکت کرے، کوئی آزاد ہے تو وہ بھی شرکت کرے، اور کوئی غلام ہے تو وہ بھی شرکت کرے۔ ان لکا لشأنن الیوم، آج تو آپ نے عجیب و غریب کام کیا، کبھی آپ ہمارے قافلے کے قریب نہیں آئے، ہمارے پاس نہیں آئے، نہ کبھی پانی کا پوچھا، نہ کبھی کھانے کا تو نے پوچھا۔ فما کنت تصنع ھذا بنا، آج سے پہلے آج تک تو نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں جی، اور یہ کہنے والا کہنے لگا وقد کننا نمر بک کثیرا، ہم تو یہاں بے شمار مرتبہ آئے، یہاں سے گزرے، یہاں پر ہمارے قافلے نے پڑاؤ کیا۔ فما شان لک الیوم، آج تو تمہارا ایک عجیب ہی معاملہ ہے، آج کیا بات ہے؟ صدقتا، تو نے سچ کہا، نہ میں آج سے پہلے تمہارے قافلے کے پاس آیا، نہ تم سے کھانے اور پینے کا پوچھا، تو نے جو کہا سچ کہا۔ وَلَكِنَّكُمْ ضَيْفٌ وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أُكْرِمَكُمْ وَأَصْنَعَ لَكُمْ طَعَامًا فَتَأْكُلُوا مِنْهُ كُلُّكُمْ، آج میری یہ خواہش ہوئی، مجھے تمنا ہوئی کہ میں تمہاری مہمان نوازی بھی کروں، اس لیے میں نے تمہیں دعوت دی اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہے، لہذا تم سب میری دعوت میں شریک ہو کر کے کھانا کھاؤ۔ لیکن گرجے کے پادری نے دیکھا تو اسے وہ نظر نہ آیا جس کے کارن، جس کی وجہ سے اس گرجے کے پادری نے تمام لوگوں کی دعوت کر ڈالی تھی۔ یا معاشرہ قریش، اے قریشیو، قافلہ قریش کے لوگوں، لا یتخلفن احد منکم عن طعامی، کوئی بھی آج میری دعوت میں تم لوگوں میں سے پیچھے نہ رہے۔ ہاں جی، تو اہل قافلہ نے کہا سبھی لوگ ہم تمہاری دعوت میں شریک ہیں، ایک معصوم سا ننھا سا بچہ ہے اور وہ کم عمر ہے، اسے ہم نے قافلے کے سامان کے پاس رہنے دیا ہے، نہیں اس معصوم سے بچے کو بھی جو ہے وہ اس دعوت کے اندر، اس کھانے کے اندر شریک کرو۔ قافلے میں سے ایک شخص اٹھا اور اس معصوم سے بچے کو، جو کہ ابو طالب بن عبد المطلب کا بھتیجا تھا، اس کے یتیم بھائی، اس کے بھائی کا یتیم بیٹا تھا، ابو طالب بن عبد المطلب کے بھائی عبداللہ کا یتیم بیٹا تھا، تو اسے بھی وہ لے کر کھانے میں لے آئے اور اس معصوم سے بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا یا غلام، اے بچے، اسألک بحق اللات والعزی، میں تجھ سے کچھ پوچھنے لگا ہوں اور تجھے لات اور عزی کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ لات اور عزی مکہ والوں کے بڑے بتوں میں سے دو بڑے بت تھے، الا ما اخبرتنی اما اسألک عنہ، جو بھی میں تجھ سے پوچھوں اس کا تو نے صحیح جواب دینا ہے۔ اس معصوم سے ننھے مننے سے بچے نے اس گرجے کے پادری سے کہا لا تسألنی باللات والعزی، مجھ سے لات اور عزی کا واسطہ دے کر سوال مت کرو، بات مت پوچھو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما ابغضت شیئا قط بغضہما، مجھے تو اس لات اور عزی سے پرلے درجے کی دشمنی ہے، مجھے اس لات اور عزی سے نہایت بغض اور نفرت ہے۔ ہاں جی، سوال اگر مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھو، کہ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں۔ تو معصوم سے ننھے سے بچے نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ پادری نے اس ننھے مننے بچے سے مختلف سوالات کیے اور اس ننھے سے معصوم سے بچے سے جو بھی سوال ہوا پادری نے
ہیں جی اس بچے نے اس پادری کو تمام باتوں کا جواب دیا، اور پھر پادری نے کیا کیا؟ پادری نے اس معصوم سے ننھے منھے بچے کی پیٹھ پر سے کپڑا اٹھا کر کے اس معصوم بچے کے کندھوں کو بڑی غور سے دیکھا، جہاں پادری کو کچھ ابھرا ہوا سا معلوم ہوا اور دکھائی دیا۔ پادری سب کچھ پوچھنے اور دیکھنے کے بعد اس معصوم سے بچے کے چچا ابو طالب سے کہنے لگا، ما ھذا الغلام من کا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا، ابنی، رشتہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ پادری نے کہا، ما ہوا بابنی کا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وما ينبغي لهذا الغلام ان يكون ابوه حيا، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، میرا علم یہ کہتا ہے کہ یہ معصوم یتیم ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا۔ ابو طالب نے کہا کہ جی ہاں پادری صاحب تم ٹھیک کہہ رہے ہو، فَإِنَّهُ ابْنُ أَخِي، دراصل یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ عبداللہ فوت ہو چکا ہے۔ پادری نے جب یہ سنا تو پادری کے پہلے ہی رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، پادری کے مزید رونگٹے کھڑے ہوئے، اور پادری نے ابو طالب سے کہا، فواللہ، اللہ کی قسم، لئن رأوہ وعرفوا منہ ما عرفت، جو کچھ میں نے اس بچے کو دیکھا اور اس کو پہچانا، اگر آگے موجود یہودیوں نے اس بچے کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تو وہ ضرور اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور اس کی جان لینے کی کوشش کریں گے۔ پادری نے ابو طالب سے کہا کہ اپنے اس معصوم سے بھتیجے کو فوراً سے پہلے اپنے ملک اور اپنے وطن مکہ واپس لے جا، اور اس ننھے منھے معصوم سے بچے کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ یہ وہ معصوم بچہ تھا جو جب 40 سال کی عمر کو پہنچا، اس کے پاس فرشتوں کا سردار جبریل آیا غار حرا میں اور آ کر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس معصوم سے ننھے منھے بچے کا نام تھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین بنا کر قیامت تک کے لیے تمام جن و انس کے لیے مبعوث فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔